السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے. اللہ پاک سب کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، آمین. کافی دنوں سے ایک سوال مجھے بہت تنگ کر رہا تھا جس کا جواب مجھے نہیں مل پا رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلے میں آپ لوگوں سے پوچھ کے دیکھوں، شاید آپ میں سے کسی کے پاس اس سوال کا جواب ہو اور ایسا جواب ہو جو کہ مجھے مطمئن کر دے. بچپن سے ہی دیکھتے آئے ہم کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی گھر میں رمضان کے استقبال کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، چاہے وہ عبادات کی تیاریاں ہوں، چاہے وہ نمازوں کی تیاریاں ہوں، چاہے وہ عمرے پہ جانے کی تیاری ہو، چاہے وہ زکوٰۃ دینے کی، صدقہ خیرات کرنے کی تیاری ہو، چاہے وہ افطاری اور سحری کی تیاریاں ہوں، چاہے وہ غریبوں کی مدد کرنے کی تیاری ہو. بہت ہی اہتمام کے ساتھ، بہت ہی رونق والا ایک تہوار ہم ہر سال مناتے ہیں. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اس سال آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہمارا یہ رمضان کیسا گزرنا چاہیے؟ ہمیں یہ رمضان کیسے منانا چاہیے؟ ہمارے رمضان کیسے گزرے گا؟ خدا کرے کہ رمضان تک یہ تمام مسائل ختم ہو چکے ہوں جو کہ حالات نظر نہیں آ رہے. آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ آپ یہ رمضان کیسے منانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سال بھی رمضان میں مسجدوں میں وہی رونقیں ہوں گی، عبادات کا وہی اہتمام ہوگا، اسی طرح دسترخوان سجیں گے، اسی طرح سحریوں کی رونق ہوگی، اسی طرح لوگ؟ بہت دل عجیب ہو رہا ہے سوچ کے، کیونکہ ہر سال بڑے رمضان کی ایک خوشی ہوتی ہے آنے کی، اور ہر سال ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس سال تو ہم اپنے آپ کو بخشوا کے ہی رہیں گے، اس سال تو ہم اپنی نمازوں کو، عبادات کو قبول کروا کے ہی رہیں گے. ہر انسان کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے. لیکن میرا سوچنا یہ ہے کہ شاید اس سال وہ رونقیں نہ لگیں مسجدوں میں، حرم میں، اس طرح سے عبادات نہ ہوں، اجتماعی عبادات نہ ہوں، شاید اس طرح سے تراویحیں نہ ہوں. اللہ کرے ایسا ہو. میری تو دعا ہے کہ اللہ کرے اسی طرح رمضان گزاریں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ ہم رمضان گزاریں. لیکن جو حالات لگ رہے ہیں اس کے حساب سے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، اسی طرح تراویحیں ہوں گی، مجھے نہیں لگتا. لیکن پھر بھی ایک سکون دل میں ضرور ہے میرے کہ اگر یہ اجتماعی عبادات نہ بھی ہوں تو ہم اپنے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں جماعت کھڑی کر سکتے ہیں. ہم یہ رمضان بھرپور طریقے سے گزار سکتے ہیں. صرف یہی ہوگا نا کہ وہ رونقیں نہیں ہوں گی، لیکن یہ تو ہوگا نا کہ ہم اپنی عبادات بڑے اہتمام کے ساتھ کر سکیں گے، بہت آرام کے ساتھ کر سکیں گے. عبادت کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی وقت ہوگا. جب میں اعتکاف میں بیٹھتی ہوں، چاہے میں 3 دن کے لیے بیٹھوں، کبھی 7 دن کے لیے، کبھی 10 دن کے لیے بھی بیٹھوں، جس سنت کا اعتکاف ہوتا ہے، تو میں بڑی سکون سے عبادت کرتی ہوں. اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، کوئی میرے کمرے میں نہیں آئے گا، کوئی بار بار دروازہ نہیں بجائے گا، کوئی مہمان نہیں آئے گا، کسی کا فون نہیں آئے گا، کیونکہ فون تو سب بند ہی ہوتے ہیں اس میں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس رمضان میں شاید جو عبادات کی جو لذت ہے، جو عبادات کا اہتمام ہے، وہ بہت اچھا ہونے والا ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں کہیں سحری پہ نہیں جانا، کسی کے ساتھ افطاری نہیں کرنی جا کے. تو شاید ہمارے پاس اتنا وقت ہو کہ اس رمضان میں ہم اللہ پاک کی بھرپور عبادت کریں، بھرپور عبادت. اور آنے والی تمام مشکلات سے، آنے والی تمام بلاؤں سے اللہ پاک ہماری اس عبادت کے صدقے میں، ہماری قبولیت کے صدقے میں، اس عبادت کی ہمیں ان تمام چیزوں سے بچائے. تو میری سوچ تو یہ ہے کہ اگر اس سال رونقیں نہیں تو کیا ہوا؟ عبادات کے لیے تو اللہ نے منع نہیں کیا نا. مسجد میں نہ صحیح تو کیا ہوا؟ گھر میں تو کر سکتے ہیں نا. یہ بھی اللہ کی ایک مصلحت ہے کہ اللہ پاک نے حالات ایسے بنا دی ہیں، اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، یقیناً اللہ کی مصلحت ہے. اور میں تو یقین مانیں، میں گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر کو بہت انجوائے کر رہی ہوں. مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. اور زندگی تھم سی گئی ہے. ایک
ہوتا ہے نا کہ بس بھاگ رہے ہیں دوڑ لگا رہے ہیں، وہ دوڑ ایک رک سی گئی ہے. ہاں، جن لوگوں کے گھروں میں ہر دن جو کہ روز ایک مزدوری کر کے اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، اس سے ان کا کھانا گزارا ہوتا ہے، ان کے لیے بہت پریشانی ہے، ان کے لیے بہت تکلیف ہے، ان کے لیے واقعی بڑے مسائل ہیں. لیکن میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ بھی اس کے لیے آگے پیچھے ہاتھ پیر مار رہی ہے، ہمارے لوگ بھی بہت ہیلپ کر رہے ہیں سب کی. اور مجھے یقین ہے کہ ایسے محلوں میں لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ بہت کرتے ہوں گے، کیونکہ آج کل اب تک پاکستان میں کراچی میں وہ محلے موجود ہیں کہ ایک محلے کو دوسرے محلے کی پرواہ ہوتی ہے. ہمارے یہاں نہیں پتہ ہوتا کہ برابر میں کون رہ رہا ہے، سامنے کون رہ رہا ہے، بہت کم 1-2 لوگوں کو ہم جانتے ہیں. لیکن آج بھی کراچی میں، پاکستان میں ایسے محلے موجود ہیں، ایسے علاقے موجود ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا پڑوسی بھوکا تو نہیں سو رہا. آج بھی ایسے گھر موجود ہیں. اللہ پاک یقیناً ایسے سفید پوش لوگوں کی خود مدد کر رہا ہوگا، مجھے یقین ہے اس بات کا. ہمارا رب بہت رحیم و کریم ہے، بہت رحیم و کریم ہے. تو جی، مجھے آپ سے بس اس سوال کا جواب چاہیے کہ آپ لوگ اس سال رمضان کیسے منانا چاہتے ہیں. مجھے اس سوال کا جواب چاہیے. آپ لوگ اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے میری فیس بک کی آئی ڈی ہے جویریہ سعود آفیشیل، میں اس کا لنک نیچے شیئر کر رہی ہوں. میرے اس فیس بک کی آئی ڈی پہ آپ مجھے ویڈیو میسیج بنا کے میسیج میں آپ لوگ بھیج سکتے ہیں. مجھے ویڈیو میسیج بنا کے بھیجیں. تقریباً 1 سے 1.5 منٹ کی ویڈیو ہونی چاہیے. اس 1 سے 1.5 منٹ میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ رمضان کیسے منانا چاہتے ہیں. میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گی. ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ پاک سب کو حفظ و امان میں رکھے اپنے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.